کلاس فور اسلامیات، آج ہم پڑھیں گے سبق پانی کی اہمیت۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ ہمارا ہر کام پانی سے ہوتا ہے، کھانا پینا، نہانا دھونا۔ اسی طرح پانی جانوروں اور پودوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جانوروں اور پودوں کو پانی نہیں ملے گا تو وہ مر جائیں گے، اور اگر جانور اور پودے نہیں ہوں گے تو انسان کو خوراک کیسے ملے گی؟ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہر جاندار شے اس کی محتاج ہے۔ پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ روزمرہ کے اکثر کاموں کے لیے پانی کی ضرورت بہت ہوتی ہے، جیسے پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے خالق ہم ہیں۔ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم پانی کا اتنا وسیع انتظام کر سکتے۔ اونچے اونچے پہاڑوں پر برف جمی ہوتی ہے، پہاڑوں کی برف پگھلتی ہے، پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر بخارات بن کے اڑتا ہے، بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اور پانی پھر زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ سارا وسیع انتظام اللہ تعالیٰ کا قائم کرتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنا پانی کا وسیع انتظام قائم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم ہی آسمان سے می برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے دریا اور سمندر ہیں، یہ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، پانی کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنے بڑے پیمانے میں وہ پانی ذخیرہ کر سکے، پانی جمع کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے پانی کو پینے کے قابل بنایا۔ اگر پانی کڑوا ہوتا یا نمکین ہوتا تو اس کا پینا ممکن نہیں تھا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس پر انسان اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے۔ اس لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بیجا اڑانا یعنی ضائع کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پانی ہے یا رزق۔ اللہ تعالیٰ بیجا اڑانے والوں یعنی ضائع کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جو ادب سکھایا ہے، اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور غسل کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اسراف نہ کرو۔ اسراف یعنی فضول خرچی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو، یعنی تم بہتی نہر پر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی پانی ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو۔ موجودہ دور میں دنیا کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ دنیا کی ساری آبادی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کو بھی پانی کی شدید کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس لیے پانی کو ضائع کرنا اور غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ ہے پانی کی آلودگی۔ پانی کی آلودگی کیا ہے؟ پانی کو گندا کر دینا پانی کی آلودگی کہلاتا ہے۔ ہمیں گندی چیزیں پانی میں نہیں پھینکنی چاہیے۔ نکاسی کے ناقص نظام اور دریاؤں میں شہروں کا گندا پانی ڈالنے کی وجہ سے بیشتر جگہوں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے۔ نکاسی کا ناقص نظام ہے یعنی گندا پانی صاف پانی میں شامل ہو رہا ہے۔ پانی کی آلودگی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پانی کو آلودہ کرنے اور ضائع ہونے سے بچائیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ پانی کو ضائع نہیں کریں گے، صرف ضرورت کے تحت پانی استعمال کریں گے، پانی کو صاف رکھنے کا اہتمام بھی کریں گے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے فرمایا کہ وضو میں پانی کا زیادہ استعمال اسراف ہے؟ الف، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دال، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے الف، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ب، ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے: الف، پانی، ب، گاڑی، جیم، سایہ، یا دال، گھر؟ درست جواب ہے الف، پانی۔ جیم، موجودہ دور میں دنیا کو کمی کا سامنا ہے: الف، گرمی کی، ب، ہوا کی، جیم، پانی کی، یا دال، سردی کی؟ درست جواب ہے جیم، پانی کی۔ دال، پانی کی آلودگی سے پیدا ہو رہی ہے: الف، رکاوٹیں، ب، مشکلات، جیم، بیماریاں، یا دال، دوریاں؟ درست جواب ہے جیم، بیماریاں۔ خالی جگہ پر کریں: الف، اللہ تعالیٰ کی ڈیش کو ضائع نہیں کرنا چاہیے: اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ب، روزمرہ کی زندگی میں پانی کی ضرورت بہت ڈیش ہوتی ہے: روزمرہ کی زندگی میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر ان کو ڈیش نہیں کرنا چاہیے، مگر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور ڈیش کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور غسل کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے۔ پانی کا غیر ضروری استعمال کرنا ایک ڈیش فعل ہے: پانی کا غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، پانی کی اہمیت مختصر بیان کریں۔ جواب ہے: پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہر جاندار شے اس کی محتاج ہے۔ پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ روزمرہ کے بے شمار کاموں کے لیے پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے وغیرہ۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس پر انسان اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، انسان کو پانی کی نعمت پر کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جواب ہے: انسان کو پانی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ جواب ہے: حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے سعد، اسراف نہ کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو۔ سوال نمبر 4، پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایات دیں؟ جواب ہے: پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل ہدایات دیں۔ نمبر 1، پانی ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وضو اور غسل کے لیے مناسب پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پانی میں گندی چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، موجودہ دور میں دنیا کو پانی کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے؟ جواب ہے: موجودہ دور میں دنیا کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ دنیا کی ساری آبادی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کو بھی پانی کی شدید کمی کا سامنا درپیش ہے۔ اس لیے پانی کو ضائع کرنا اور غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ پانی کی آلودگی ہے۔ ہمیں گندی چیزیں پانی میں نہیں پھینکنی چاہیے۔ نکاسی کے ناقص نظام اور دریاؤں میں شہروں کا گندا پانی ڈالنے کی وجہ سے بیشتر جگہوں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے۔ پانی کی آلودگی کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سوال نمبر 2، پانی استعمال کرنے کے آداب بیان کریں۔ جواب ہے: پانی استعمال کرنے کے آداب درج ذیل ہیں۔
نمبر 1، پانی دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے کہ کہیں وہ آلودہ تو نہیں۔ نمبر 2، پینے کے لیے اتنا پانی ڈالیں جتنا پی سکیں۔ نمبر 3، پانی پیتے ہوئے پانی کے برتن میں سانس نہ لیں، اس سے پانی میں جراثیم پیدا ہوں گے اور بچا ہوا پانی کسی کے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ نمبر 4، کھانا پکانے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے لیے کم سے کم پانی کا استعمال کریں۔